بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں، رات گئے اتنی ڈیولپمنٹس ہو گئیں کہ میں نے سوچا کہ اسی وقت ویڈیو بنا دی جائے اور پھر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے۔ میرے پاکستانیوں، اس اپ ڈیٹ پہ بات کرنا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے جیسے چند لوگ بار بار توجہ دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس آگ سے آپ کھیل رہے ہیں یہ سب کو جلا دے گی، نہ کودیں اس میں، نہ چھلانگ لگائیں اس میں، نہ خود کو فن خان بنانے کی کوشش کریں، نہ ثابت کرنے کی کوشش کریں آپ نہیں ہیں۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اپنی اوقات اور حیثیت سے بڑی چھلانگیں مارنے کی کوشش کرے گا تو بربادی ہی آئے گی۔ اب ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے عالمی سطح پہ جو پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ وجہ اس کی وہی لوگ ہیں جو اقتدار کے نشے میں چور ہیں اور اقتدار پہ قابض رہنا چاہتے ہیں، لیکن نقصان ہم سب کا ہوگا۔ وہ چیز جس کو پاکستان پچھلے 10 سال سے اوائڈ کر رہا تھا اب ہمارے گلے پڑنے والی ہے۔ 10 سال پہلے بھی پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں شریک کرنے کی کوشش کی گئی جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تب اللہ بھلا کرے عمران احمد خان نیازی کا، کہ اس بندے نے کہا جی کسی صورت ہم کسی اور کی جنگ میں نہیں جائیں گے، اور معاملہ پارلیمنٹ میں آ کے سنبھل گیا۔ اب میرے پاکستانیوں، دوبارہ ہمیں اسی دوراہے کا سامنا ہے کہ کیا ہم اس جنگ میں شامل ہوں گے یا کسی طریقے سے ہم بچ پائیں گے۔ صورتحال کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ یمن میں سنا ایئرپورٹ پہ یہ میزائل مارے گئے ہیں سعودی عرب کی طرف سے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ حوثی سے لڑنے کے لیے جو انٹرنیشنل کولیشن فوج ہے اس کا سربراہ جنرل راحیل شریف ہے، تو یہی سمجھ لیں کہ اس میں بھی پاکستان کا کردار ہے۔ لیکن چلیں جی، وہ تو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے یا جو بھی ہے۔ اس کے بعد صورتحال خراب ہوتی ہے اور یہ یمن کے میزائل ہیں جو سعودی عرب کو گرتے ہیں۔ یہ آپ ایئرپورٹ کا نظارہ دیکھیں۔ لا إله إلا الله يا جو صاروخ ثاني عليها في وجه الله يا جو یہ ابھا ایئرپورٹ جو ہے سعودی عرب میں، وہاں پہ یہ ہوا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ابھی کچھ اور ویڈیوز رکھتا ہوں تاکہ آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو کہ معاملات کتنے گھمبیر ہو گئے ہیں۔ ہر طرف بھاگم بھاگ ہے۔ ایک اور کلپ دیکھیں۔ یہ سائرن بج رہے ہیں۔ یہ کلپ ہو سکتا ہے کہ ایک حد کو اس میں پرانا بھی ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں اور تازہ تازہ لوگ جلدی جلدی میں بریکنگ نیوز کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب نے یمن پہ حملے کیے اور وہاں سے جواب آیا۔ اب میں آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہوں۔ یہ نقشہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان نے اور ہمارے جرنیلوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کام کیا ہے۔ ایران سے پہلے یہ یقین دہانی لے لی تھی کہ ایران سعودی عرب پہ حملہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کرے گا تو پاکستان کی فوج کہاں موجود ہے ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہی چیز دکھانا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ میں آپ کو اگر دائرہ بنا کے دکھا سکوں تو یہاں پر ہے۔ یہ آپ کو یلو دائرہ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نیچے کرتے ہیں تو جو حملے ہوئے ہیں ابھی سعودی عرب کے اندر وہ یہاں ہوئے ہیں، یہ جو ریڈ دائرہ ہے۔ یعنی پاکستان کی فوج جہاں تعینات ہے سعودی عرب میں وہ کافی دور پڑتا ہے، لیکن پاکستان کا جو سعودی عرب سے معاہدہ ہے وہ معاہدہ یہ ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر سعودی عرب براہ راست اس جنگ میں چلا جاتا ہے، اور یہ کتنی خطرناک جنگ ہو سکتی ہے، ذرا ہم یہ خبر دیکھتے ہیں۔ جو یمن کے انصار اللہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کیریڈ آؤٹ اسٹرائکس آن سناز انٹرنیشنل ایئرپورٹ prompting them to retaliate with missiles and drones targeting Abha International Airport. They warn airlines to avoid Saudi airspace until the blockade on Sanaz airport is lifted. Thank Iran for supporting humanitarian flights and vow
टू कंटिन्यू मिलिट्री ऑपरेशन अंटिल द ब्लॉकेड एंड। सऊदी अरब ने जो यमन के सना एयरपोर्ट पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अब यमनी अंसारुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा हम हमले जारी रखेंगे। ये बहुत बड़ा सीज फायर था जो इनके दरमियान चल रहा था और बड़ी मुद्दत से चल रहा था। ये ब्रेक हुआ है और कैसे हुआ है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो कुव्वतें जो इस पूरे खित्ते को आग में धकेलना चाहती हैं बिलाखिर कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, और कुछ आकबत नाअंदेश लोगों को ये बात समझ ना आई। अब पाकिस्तान की फौज जब यहाँ खड़ी होगी, यहाँ पे खड़ी होगी और हमले यहाँ पे हो रहे होंगे सऊदी अरब पे, तो क्या पाकिस्तानी फौज के F-17 तैयारों से ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि वो जाके जवाब देंगे, वो सऊदी अरब का दिफा करेंगे? तो ये बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है जिसका सामना है पाकिस्तान को। और देखें, ये सूरत हाल पैदा करने वाले तो जर्नैल हैं कि उनको अपना इक़्तिदार प्यारा है, लेकिन इस सूरत हाल से जो सफ़र करेंगे वो हम पाकिस्तानी हैं जो सफ़र करेंगे। और ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल है और मज़ीद तकलीफ दह बनती चली जाएगी। मैं देख रहा था कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट उन्होंने ट्रंप की पोस्ट के जवाब में किया है, जिसमें ट्रंप ने क्या कहा था, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया भी था, लेकिन मैं आपको दोबारा वो दिखा देता हूं कि ट्रंप ने एक्चुअली क्या बात की है, क्या बेहंगम सी बात की है। ये जरा हम दोबारा देखते हैं इसको। वो कहता है कि अपना हरमुज खुली हुई है और खुली रहेगी, ईरान के साथ या उसके बगैर ये खुली रहेगी। हम दोबारा से ईरान का ब्लॉकेड शुरू कर रहे हैं और इससे बाकी सारे जहाज तो गुजर सकेंगे, ईरानी जहाज अब अपना हरमुज क्रॉस करके नहीं जा सकेंगे। अमेरिका आज के बाद से अपना हरमुज का गार्डियन कहलाएगा और हम अपना हरमुज से गुजरने वाले हर जहाज से 20% कीमत वसूल करेंगे कार्गो शिप से। 20%। ईरान तो 1% की बात कर रहा था, 2.5% की बात कर रहा था, ट्रंप 20% की बात कर रहा है जगह टैक्स लेने की, और वो कह रहा है कि हम हिफाजत करेंगे अपना हरमुज की, लेकिन इसके बदले हमें 20% चाहिए। अब ट्रंप की इस फजूल तरीन बात पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बयान दिया है। अब इस बयान का हम जायजा लेते हैं। वो लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज एब्सोल्युटली राइट, यानी ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो भी अपनाए हरमुज में गुजरने के लिए महफूज रास्ता फराहम करेगा, जो हिफाजत फराहम करेगा, उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान ने हमेशा इस कॉरिडोर की, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की गार्डियनशिप की है, हिफाजत की है और हमेशा करता रहेगा। लेकिन जो 20% ट्रंप मांग रहा है वो बहुत ज्यादा है। हम बहुत फेयर तरीके से लेंगे जो भी लेंगे। इसमें थोड़ा सा मजाक भी है, थोड़ा सा टॉन्ट भी है ट्रंप को, लेकिन ये बताना भी है कि पहले दिन से इसकी हिफाजत ईरान कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया है कि 50 साल से अमेरिका अपना हरमुज की हिफाजत कर रहा है। ईरान कहता है कि इसकी हमेशा से पहले भी हम भी हिफाजत करते थे और आइंदा भी हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये डेवलपमेंट हो रही है। अब मैंने सच की तलाश पे वीडियो की है, उसमें मैंने कुछ दिखाया है। मैं आपको यहाँ दोबारा वो दिखाना चाहता हूँ। ये ज़रा देखें कि अमेरिका ने किस तरह ईरान के ऊपर बंदरगाह के करीब खुदकुश कश्तियों से हमले किए हैं। ये आपने गौर से देखना है। ये कश्तियाँ जा रही हैं 3, अलग-अलग इमेजेस नज़र आ रहे हैं और ये अब एक कश्ती का कैमरा आपको दिखाएगा। ये देखें, ये जाके और ये टकराएगा और ये धमाका हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये एक और धमाका, और अब ये तीसरा धमाका दिखा रहे हैं। ये अमेरिका के ऑफिशियल सेंटकॉम के अकाउंट से पोस्ट हुई है। ये कोई वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसी नहीं आई हुई। ये ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुई है कि अब हम ईरान के ऊपर ऐसे हमले कर रहे हैं, विच मीन्स कि अमेरिका अब संजीदगी से गौर कर रहा है कि वो किसी तरीके से अपना हरमुज का कंट्रोल संभाल ले और दुनिया की तिजारत पे अपना कंट्रोल हासिल कर ले। ऐसे में एक सूरत हाल डेवलप होती है और जो अंसारुल्लाह हैं यमन के, वो कहते हैं कि हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। अगर ज़्यादा पंगेबाजी की सऊदी अरब ने और बाकी ममालिक ने, तो हम
باب المندب کو بند کر دیں گے، دنیا کی 10 سے 15% ٹوٹل جو تجارت ہے وہ صرف یہاں سے ہوتی ہے، دنیا کی ساری تجارت، یہ صرف تیل کی بات نہیں ہو رہی، ابنائے ہرمز سے تو تیل کی تجارت کا 20% جاتا ہے نا، یہاں پوری دنیا کی تجارت کا 10 سے 15% جاتا ہے، تو یہاں کو بند کر دیا تو آپ نے دنیا کو چوک کر دیا۔ دنیا میں جو اشیاء کی قیمتیں ہیں، جو کارگو کی قیمتیں ہیں، وہ کہاں سے کہاں جائیں گی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ صورتحال انتہائی سنگینی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی ویڈیو بناؤں، عوام کو اپڈیٹ ساتھ ساتھ کرنا ضروری ہے کہ آپ کی قسمت کے فیصلے کرنے والوں نے ایسے فیصلے کر لیے ہیں کہ ہم بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ تھوڑی سی ٹھک ٹھاک کے بعد دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جاتی ہے، پھر تو آل از ویل، کہ امریکہ اپنی تھوڑی طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ ایران تھوڑا زیادہ امریکہ کی نظر میں چوڑا ہو گیا ہے، وہ زیادہ ہی اپنے آپ کو فن خان سمجھ رہا ہے، تو تھوڑا سا ان کو ان کی ٹائمنگ میں واپس لایا جائے۔ لیکن ادھر سے ایران دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ صرف ایران کو دھمکانے اور ڈرانے کی کوشش ہے، یا یہ واقعی ہی ایک لمبی جنگ کا لامتناع سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ کیونکہ اگر یہ دوسری بات ہوتی ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا، پورے خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا، اور اس بار اس جنگ کے نتائج پوری دنیا کے لیے بہت برے نکلیں گے اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی اس صورتحال میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی الیکٹڈ نمائندہ حکومت نہیں ہے جو ایسے مشکل حالات میں پاکستان کو نیویگیٹ کروا سکے۔ اس ٹائم گھس بیٹھیے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے، جن کی ساری جائیدادیں، اولادیں، ہر کاروبار سب باہر ہے، اور وہ یہاں صرف اقتدار انجوائے کرنے آتے ہیں، اور اقتدار جب انجوائے کر لیتے ہیں تو دوبارہ اپنے ملک پدھار جاتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو فوج نے پیدا کیا ہے کہ اگر وہ عوامی حکومتیں بننے دیتے، اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہونے دیتے، تو آج پاکستان ایک ایسی تگڑی پوزیشن میں ہوتا کہ اگر فوج کو کوئی کہتا بھی ملک کہ ہاں جی آپ ہماری حفاظت کریں، تو جمہوری حکومت کہہ سکتی ہے جی کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے، یہ نہیں ہے، اتنا ہم کر سکتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے، ہم آپ کا دفاع تو کریں گے، ہم اٹیک کسی پہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، سعودی عرب اگر یہ کہتا ہے کہ یمن پہ اب حملہ کرنا پڑے گا، یہ ہمارا دفاع ہے، میں آپ کو مثال اس لیے دینے لگا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم دفاع کے لیے تو ہیں، اور کہا جائے گا صرف دفاع کے لیے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم نے دفاعی حملے جو کیے ہیں یہ جنگ کی دوبارہ شروعات ہے۔ کانگریس اور سینٹ ووٹ کر چکے ہیں جنگ کی مخالفت میں، ٹرمپ سے طاقت لینے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن ٹرمپ کہتا ہے جی میں نے دفاعی حملے کیے ہیں۔ آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں یہ دفاعی حملہ ہے، تو یہ امریکہ کر رہا ہے، یہی بات آپ کو کوئی اور دوست ملک بھی کہہ سکتا ہے جی کہ ہم نے بھی دفاعی حملے یمن کے اوپر کرنے ہیں۔ تو آؤ نا ذرا میدان میں، ذرا F-17 ذرا نکال کے لاؤ، F-17 کہہ رہا ہوں، JF-17 تھنڈر، سو JF-17 نکالو، اگر J-10C بھی تم لے کر آئے ہو تو وہ بھی لے آؤ۔ F-16 تو الاؤ نہیں ہوگا، وہ تو امریکہ نہیں الاؤ کرے گا ایسے باہر کہیں پہ جانا، وہ تو پاکستان کے لیے ہے، لیکن JF-17 اور J-10C تو وہ پاکستان یوز کر سکتا ہے۔ سو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی پریکیریس صورتحال ہے، اور یہ بڑے مڈی واٹرز ہیں، اور یہاں سے نیویگیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ قیادت بیٹھی ہوئی ہے ڈیالہ جیل میں، اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، اور ملک چلایا جا رہا ہے اردلیوں کے ذریعے۔ اب اردلیوں کی اوقات سعودی عرب کو بھی پتا ہے، قطر کو بھی پتا ہے، UAE کو بھی پتا ہے، امریکہ کو بھی پتا ہے، برطانیہ کو بھی پتا ہے، یورپی یونین کو بھی پتا ہے۔ تو اگر اردلی کہہ دیتا ہے جی میں نہیں مانتا، وہ کہیں گے او بھائی تو بیٹھ جا کے، تجھے دوسری بار کوئی دال نہیں پوچھتا، تو نہیں مانتا، ایسے ہو جاتا ہے پھر۔ کیونکہ آپ ملک کے اندر تو دھوکہ دے سکتے ہیں، باہر والے بھی آپ کے ساتھ ملتے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن اندر خانے تو آپ کی حقیقت جانتے ہیں۔ آپ چور ہیں یہ انہیں تو پتا ہے نا، وہ آپ کو پکڑ نہیں رہی یا پکڑوا نہیں رہی، یہ علیحدہ بات ہے، انہیں پتا ہے آپ چور ہیں، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ حالات کافی سنگینی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کامن سینس اور بیٹر سینس پریویل کرے گی، اور یہ جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں نیتن یاہو کے، ان کو کیٹر کرنے کے لیے ٹرمپ یہ جو تمام حدود پار کر رہا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے گا، ورنہ حالات ظاہر ہے کہ خراب ہی محسوس ہوتے ہیں۔